اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں، سنی بھائیوں کی دل آزاری کے لیے نہیں، بلکہ جو طاہر القادری نے تقاریر کی تھی اس کے جواب میں یہ جواب دے رہا ہوں میں طاہر القادری کی ایک جھوٹی بات کا، کہ جس میں اس نے کہا تھا کہ حضرت عائشہ حضرت علی سے عداوت یا بغض اور کینہ نہیں رکھتی تھی، اور یہ شیعوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، اور شیعہ ہی جھوٹ بول رہے ہیں کہ حضرت عائشہ جو ہے حضرت علی سے عداوت اور بغض رکھتی تھی۔ تو میں ان کو صحیح ترین کتاب جو ان کے ہاں ہے یعنی بخاری اور مسلم، ان کی روایت سے اور بھی جو دوسری کتب ہیں ان کے ہاں، ان کی صحیح سند سے یہ ثابت کروں گا کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ حضرت علی سے شروع دن سے ہی بغض، کینہ اور نفرت رکھتی تھی۔ سب سے پہلے میں حوالہ دوں گا صحیح بخاری کا، جلد 1 صفحہ 87۔ اس میں روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت عبید اللہ ابن عبداللہ بن عتبہ نے روایت کی ہے کہ ام المومنین عائشہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کے مرض نے شدت اختیار کی تو آپ نے اپنی دیگر ازواج سے اجازت لی کہ میرے گھر میں حضرت کی تیمارداری ہو جائے۔ انہوں نے اجازت دی۔ ایک دن حضرت دو آدمیوں کے بیچ ان کا سہارا لے کر نکلے۔ آپ کے دونوں پاؤں زمین پر لکیر بنا رہے تھے۔ ان دو آدمیوں میں سے ایک ابن عباس اور دوسرا ایک اور مرد تھا۔ عبید اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کا ذکر عبداللہ ابن عباس سے کیا تو انہوں نے پوچھا کیا تم جانتے ہو وہ دوسرا شخص کون تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ تبصرہ: جس انسان کی کسی سے محبت اور دوستی ہو اس کا نام لینے سے کراہت نہیں کرتا، بلکہ بار بار اس کا نام لیتا ہے اور اس کا اچھے طریقے سے ذکر کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ اور جب نام ہو امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا، جن کا نام کے ذکر کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ جامعہ صغیر میں علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ مگر ام المومنین حضرت عائشہ کا حال دیکھیے کہ وہ اس علی سے عداوت رکھتی تھی جس سے محبت علامت ایمان ہے۔ اگر حضرت عائشہ کی حضرت امام علی سے عداوت نہیں تھی تو پھر کیا وجہ تھی کہ حضرت عائشہ نے عباس ام رسول کا نام تو لیا مگر حضرت علی کا نام لینا گوارا نہیں کیا؟ حضرت علی سے حضرت عائشہ کی عداوت و دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ بالآخر جنگ جمل میں حضرت علی کے مد مقابل لشکر کی وہ سالار بنی۔ اب میں دوسرا حوالہ جو ہے مسند ابن حنبل کا دوں گا۔ مسند ابن حنبل میں جلد 6 صفحہ 113۔ عطا بن یسار سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عائشہ کے پاس آیا اور علی اور عمار کو برا بھلا کہنے لگا تو عائشہ نے کہا میں علی کے بارے میں تو تمہیں کچھ نہیں کہتی۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ عطا بن یسار سے روایت ہے ایک شخص حضرت عائشہ کے پاس آیا اور علی اور عمار کو برا کہنے لگا تو عائشہ نے کہا میں علی کے بارے میں تو تمہیں کچھ نہیں کہتی ہوں، پر عمار کے بارے میں رسول اللہ سے سنا ہے کہ اگر عمار کو کسی دو چیز میں اختیار دیا جائے تو بہتر کو اپنائیں گے۔ اب اندازہ تو لگائیں کہ ایک شخص آ کے حضرت عائشہ کے پاس حضرت علی اور حضرت عمار کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور حضرت عائشہ اس کو کہہ رہی ہیں کہ تمہیں اگر علی کو کہنا ہے تو برا بھلا کہو مگر عمار کو نہ کہو۔ اب اندازہ تو لگائیں کہ کس حد تک وہ بغض رکھتی تھی حضرت علی سے، کہ مطلب ایک شخص ان کے سامنے آ کے حضرت علی کو برا بھلا کہنے لگا ہے، اس کو منع کرنا تو دور کی بات، اور اس کو یہ کریے اس کو بھلے برا کہنا ہے تو بھلے برا کہو مگر عمار کو برا نہ کہو۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ روایت سندن صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو صحیح لکھا ہے۔ تو آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ اگر کسی محدث جو ہے کسی روایت کو صحیح لکھ دیں تو اس کے اتھینٹسٹی میں کوئی ڈاؤٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا جو مسند ابن حنبل کے جلد 6 صفحہ 113 میں یہ سندن بالکل صحیح روایت ہے۔
اور دوسری ایک اور چیز جو اوپر میں نے سب سے پہلے بیان کی، یہ جو روایت حضرت عائشہ کی جو عداوت کی، جو صحیح بخاری والی میں نے روایت پڑھی، یہ طبقات ابن سعد میں بھی ہیں، بٹ وہاں پہ کچھ زیادہ ڈیٹیل میں ہے، تو میں نے کہا وہ روایت بھی دوبارہ پڑھ لوں اور تھوڑی ڈیٹیل بھی جو اس میں رہ گئی ہے بخاری والی روایت میں، تو وہ واقعی کمپلیٹ ہو جائے اس میں۔ حضرت میں دوبارہ پڑھتا ہوں روایت۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بیمار ہو گئے اور درد شدید ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج سے اس امر کی اجازت چاہی کہ آپ کی تیمارداری میرے گھر میں کی جائے۔ سب نے آپ کو اجازت دے دی۔ آپ اپنے دونوں پاؤں زمین پر رگڑتے ہوئے فضل بن عباس اور ایک شخص کے درمیان نکلے۔ عبید اللہ راوی نے کہا جو کچھ عائشہ نے کہا اس کی میں نے ابن عباس کو خبر دی، تو انہوں نے کہا کیا تم جانتے ہو وہ دوسرا شخص کون تھا جس کا عائشہ نے نام نہیں لیا؟ میں نے کہا نہیں۔ ابن عباس نے کہا وہ علی تھے۔ اور آگے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کی کسی خیر پر عائشہ کا دل خوش نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ تو لگیں، خود حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی یہ بات پتہ تھی کہ ام المومنین حضرت عائشہ جو ہے حضرت علی سے بغض اور کینہ رکھتے تھے، اور خود